السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہم انشاءاللہ تعالی صلہ رحمی کے متعلق کچھ باتیں سماعت کریں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ صلہ رحمی کہتے کسے ہیں۔ صلہ رحمی رشتہ داروں کے ساتھ، قرابت کے ساتھ حسن سلوک کو صلہ رحمی کہتے ہیں۔ اور صلہ رحمی کے متعلق رب قدیر نے قرآن مجید میں جا بجا آیتوں کا نزول فرمایا اور بندوں کو تاکید فرمائی کہ تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے خویش و اقارب کے ساتھ، اپنے گرد کے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی رشتہ داروں سے حسن سلوک پر فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے، اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اللہ سے ڈرو جس کے نام پر مانگتے ہو اور رشتوں کا لحاظ رکھو۔ رب قدیر رشتوں کے متعلق قرآن مجید میں ذکر فرماتا ہے، اور رشتوں کا ذکر دو باتوں کے بعد فرماتا ہے۔ پہلی بات اللہ سے ڈرو، اور پھر اس کے بعد جس کے نام پر تم مانگتے ہو۔ یہ دو باتوں کے بعد رشتوں کا ذکر کرتا ہے۔ گویا کہ رب قدیر فرما رہا ہے جس کے نام پر تم مانگتے ہو، اللہ رب العزت کے نام پر تم مانگتے ہو، اور تمہیں رب قدیر جو عطا کرتا ہے وہ رشتوں ہی کی قدر کی وجہ سے عطا کرتا ہے۔ کبھی اللہ رب العزت ماں کی وجہ سے بیٹے کو عطا کرتا ہے، کبھی اللہ رب العزت بیٹے کو باپ کی وجہ سے عطا کرتا ہے، اور کبھی اللہ رب العزت بھائی اور بہنوں کی وجہ سے بھائی کی روزی میں برکتیں عطا فرما دیا کرتا ہے۔ اور آج ہم اور آپ نے اللہ اکبر انہی رشتوں کو توڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر کسی رشتہ داری کی ذمہ داری اگر ہم پر پڑ جائے تو ہمیں بوجھ معلوم ہوتا ہے، لیکن رب قدیر تو فرماتا ہے کہ اللہ سے ڈرو رشتوں کے متعلق کہ تمہارا رب انہی رشتوں کے متعلق، انہی رشتوں کے صدقے تمہیں عطا فرما رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، ہمیں غور کرنا چاہیے۔ رب قدیر کی ذات تو وہ ہے کہ نبی پاک ارشاد فرماتے کہ جب تم اپنے بچوں پر خرچ کرتے ہو تو رب قدیر اس خرچ کرنے کی بنیاد تمہیں صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تم اپنے گھر والوں پر خرچ کرو، رب قدیر تم پر خرچ کرے گا۔ یہ حسن سلوک ہے بچوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول تشریف لاتے، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غور سے سننا، آج ہم کامیاب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں ناکامیابی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب رب قدیر کسی کو چن لیتا ہے، کسی کو کامیابی کی دہلیز پر پہنچانا چاہتا ہے، تو پھر وہ انسان صرف اور صرف اپنا دیکھتا ہے، اپنی ذات پر پورا خرچ کرتا ہے، اور یہاں پر وہ ٹھوکر کھا جاتا ہے، اور رب قدیر اسے عطا تو کر دیتا ہے لیکن اس عطا میں برکتیں نہیں ہوتی ہے، اس عطا میں کامیابی نہیں ہوتی ہے۔ ایک صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرا بھائی جوان ہے لیکن کوئی کام نہیں کرتا، آپ کی محفلوں میں بیٹھتا ہے، علم دین حاصل کرتا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ کام کرے اور اس کا خرچہ وہ خود اٹھائے، وہ اپنی ذمہ داری خود اٹھائے، اس کا خرچہ اور اس کی ذمہ داری میں اٹھاتا ہوں۔ نبی پاک ارشاد فرماتے ہیں جب تک تو اپنے بھائی کے ساتھ صلہ رحمی کرتا رہے گا اللہ رب العزت تیری روزی میں برکت عطا فرماتا رہے گا۔ ہم بے فکر ہو جائے
जब हम पर रब्बे कदीर कोई जिम्मेदारी डाले रिश्तेदारियों की, तो हम बखूबी और खुशी के साथ उसे निभाने की कोशिश करें। आप 1 रुपया खर्च करोगे, रब्बे कदीर आपकी रोजी में 100 रुपए जैसी बरकत अता फरमा देगा। नबी पाक इरशाद फरमाते, ये आखिरी हदीस मुबारका, अगर जवान हैं, बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे, हमारे बुजुर्ग हैं, कमाने वाले हैं, एक जहन बना ले, क्योंकि अल्लाह उस पर खर्च करता है जो उसकी मखलूक पर खर्च करता है। नबी पाक इरशाद फरमाते हैं, जिसका मफहूम है, जो चाहता है कि उसकी उम्र में बरकत हो, जो चाहता है उसके माल में बरकत हो, और जो चाहता है कि अल्लाह उसे बुरी मौत से बचा ले, तो वो लोगों के साथ सिला रहमी करे, वो रिश्तेदारियों के साथ सिला रहमी करे। नबी पाक इरशाद फरमाते हैं कि सिला रहमी ये नहीं कि जो जोड़ रहे हैं तुम उनके साथ जोड़ो, बल्कि सिला रहमी तो ये है कि अगर कोई शख्स तुम्हारे साथ रिश्ता तोड़ रहा हो तो तुम उसके साथ रिश्ता जोड़ लो। रब्बे कदीर इस पर सिला रहमी का सवाब अता फरमाएगा। अगर कोई बंदा इससे उलट करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कुरान मजीद में कि ऐसे बंदों पर जो रिश्तों का लिहाज नहीं रखता, रिश्तेदारी तोड़ देता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में फरमाता है कि अल्लाह की उस पर लानत है, और अल्लाह ताला ऐसे बंदों को बहरा कर देता है, अल्लाह ताला ऐसे बंदों की आंखों को फोड़ देता है। यानी बहरा इस बुनियाद पर कि उसके सामने हक बताया जाए तब भी वो हक नहीं सुनता, और अगर उसके सामने हक दिखाया जाए तब भी वो हक नहीं देख सकता। तो ये कितना बड़ा मकाम और मर्तबा है उस बंदे के लिए जो रिश्तेदारी निभाता है, घर वालों के साथ, बाहर वालों के साथ, दूर के रिश्तेदार हो, करीब के रिश्तेदार हो। अगर मदद करने का मौका मिले तो 100 रुपए के जरिए नहीं, 10 रुपए के जरिए मदद करे। अगर सिर्फ दिलासा देने की बात आए तो सिर्फ जाकर दिलासा ना दे, सिर्फ फोन पर दिलासा दे दे, तब भी रब्बे कदीर सिला रहमी का सवाब अता फरमाएगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू अगर कोई लफ्ज़ी खामी हो गई हो, अल्लाह ताला मुझे माफ फरमाए। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।